حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، دوستی یاری کا تعلق ہو، ان جنتیوں کو اپنے وہ جو دوست احباب ہے نا، جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ مارکیٹ سے کیا ہیں، شارٹ ہیں، دنیا میں تو ملا، پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ شروع میں تو حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا۔ یہاں بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑے احسانات کرتا تھا، لیکن وہاں کہے گا میرے پاس ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی نیکی مانگنے آ جائیے، بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں، تو دعا کر تیرے بڑے اچھے اعمال تھے، نہ بھاگے گا، ابھی یہ گلے نہ پڑ جائے میرے۔ اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ایک اور بوجھ ہمارے ہم جو ہے نا ایک اور بوجھ تو ڈال رہا ہے اپنے اوپر، ایک اور بوجھ لے رہا ہے۔ تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی، تو قرآن کے الفاظ ہیں اپنے باپ سے دور بھاگو گے، اپنی ماں سے دور بھاگو گے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی سے دور بھاگو گی، بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔ دیکھو ابا کو اللہ نے ابا کہا، اماں کو اللہ نے اماں کہا، تو بیوی کو بیوی کہنا چاہیے نا۔ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اللہ نے یہاں بیوی کو بیوی نہیں کہا، کہا ساتھ رہنے والی، صاحبہ، صحبت سے ہے نا ہمیشہ چپک کے رہنے والی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ بیوی پھل ترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک جاتی ہے، اسے پتہ چل رہا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار پھر جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، 2 سال جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، بیگم کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو صاحبہ تو پھر نہ ہوئی نا، یہ پھلتر کی طرح چپکا ہوا تو وہاں کوئی اور ہے، تمہارا باس چپکا ہوا ہے تمہارے ساتھ، جہاں 2 سال تم جاب کر رہے ہو دوست چپکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی جاؤ اللہ نے صاحبہ کے لفظ میں بتا دیا۔ پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پھلترو ہیں وہ دھاگا چپک جاتا ہے نا بعض دفعہ، یہاں پہ سردیوں میں زیادہ چپکتا ہے، اب آپ یوں کرتے ہو تو پھر ہاتھ پہ چپک جاتا ہے، پھر آپ یوں کرتے ہو ادھر آ کے چپک جاتا ہے، پھر یوں کرتے ہو تو یار یہ پھلترو۔ تو یہ بالکل اسی طرح جب آپ کی شادی ہوئی تو بیگم پھلترو کی طرح چپک گئی، اب جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں وہ ساتھ۔ تو یہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کو اللہ نے لقب ہی یہی دیا ہے کہ اس کا وہ رہنے والی ہے ہمیشہ۔ ہاں وسائل اگر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جہاں جاؤ بیگم ساتھ ہونی چاہیے۔ حج پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ، عمرے پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ، شریف لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو سفر پہ جا رہے ہو گھومنے پھرنے، بیگم کو لے کے جاؤ۔ خالی دوستوں کے ساتھ پروگرام نہیں بنایا کرو۔ اگر آپ شادی شدہ ہو صرف دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے اچھے، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ نیک شریف ہیں، آپ سارے شریف شرفا بیٹھے ہوئے ہیں بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ سارے شریف شرفا، لیکن یہ کہ بھائی اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اگر اللہ نے وسائل دیے، نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے، چلو ہمیشہ نہیں لے کے جاتے، کبھی تو لے کے جاؤ نا۔ تو اور جہاں جاب کر رہے ہو وہاں اس کو ساتھ رکھو، سمجھتے ہو، وہاں ساتھ رکھو اس کو۔ تو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس سے بھی آج دور بھاگو گے۔ بولو گے بھائی مفتی صاحب کا بیان دنیا کے لیے تھا، بیگم یہاں میرے قریب نہ ٹھیک ہے نا، یہاں نہ، اللہ کا واسطہ بخش دے یہاں پہ۔ کیوں؟ نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ہوگا کیا۔ وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، کیونکہ بیٹیاں تو بہرحال رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں، بیٹے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں، ان سے دور بھاگے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِيهِ، بھائی سے دور بھاگے گا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا، اپنے گھر میں رکھا، باپ ماں اور پوری فیملی، اس خاندان سے مکر جائے گا، وہاں سے دور بھاگے گا۔ تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا، بس یہ فکر، لیکن جب پتہ چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی، بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو۔ ہم سمجھتے ہیں، دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے، مذہب کا انکار کرنے والے کہتے ہیں ہم پیدا ہو کے مر گئے، ختم، ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ قرآن نے ان کی الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ جو موت اور زندگی ہے خدا کے ارادے سے نہیں ہے، یہ زمانے کے تصرفات ہیں۔ زمانہ ہے جو مارتا بھی ہے، ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا تو اس لیے تھوڑی اللہ نے مارا ہے، تو ٹرک کے نیچے آیا ہے نا، تو جو بھی چیز ٹرک کے نیچے آئے گی وہ تو مرے گی۔
وہ یہ بات کرتے ہیں بہت مشکل ہے بھائی دیکھو ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو ٹائم ختم ہوتا ہے, آپ کو کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے, کیونکہ اب امتحان کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم. ایک باقاعدہ ارادے کے تحت ایک کام ہوتا ہے نا, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے, بعد میں رزلٹ اناؤنس ہوگا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایگزامینیشن ہال کی دیواریں اڑ گئیں اور آپ دھڑ 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 جا کے باہر آ کے گرے, تو آپ کہو گے نکالا نہیں گیا, خود بخود نکلے ہم, کسی ارادے کے تحت نکالا نہیں گیا ہے. یہ تو ویسے ایک اتفاق ہو گیا کہ دھماکہ ہو گیا, چھتی غائب ہو گئی تو ہم نکل گئے, خود ہی میدان ہی بن گیا یہ. تو ملحد یہی بات کرتا ہے کہ یار یہ کوئی ارادے کے تحت تھوڑی ہمیں دنیا میں نہ لایا جاتا ہے ارادے کے ساتھ اور نہ نکالا جاتا ہے. دنیا میں آنا بھی ایک اتفاقی حادثہ ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, اور دنیا سے نکلنا بھی کیا ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. کوئی جا رہا ہوتا ہے باہر, ٹرک والا آیا کچل کے چلا گیا تو کوئی حساب کتاب نہیں, وہ ٹرک نے کچل دیا تو مر گئے, ختم, اور مر کے مٹی ہو گئے, ختم. اب اس مٹی میں پودے اگاؤ, آپ کھاد کے طور پہ استعمال کرو بس. تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا, یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو کئی ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا ہوا ہے, اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے, اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے, بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے, کہہ رہے پارسل کا خاص انتظام ہے نا. تو یہ زمانہ ہے, کوئی یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری, مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں. اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا, کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا, تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے, موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بھلا کہے گی. بھائی کچھ فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے, کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے کام کرتے ہیں. میرا کام کیا ہے, روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے, یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے, کوئی مستند ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمے کام ایسا لگا ہے بندوں کو مارنا. تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے, لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہوں گے. موت کا فرشتہ ہے بھائی, ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا, تو ہے کیوں کہتے ہیں نا لوگ, جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے. دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہوئے, سب اس کو انوائٹ کریں گے, گلے ملیں گے, بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمے کام تو لگایا, لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی, بلی ٹرک والے پہ آئے گی. ٹھیک ہے, بلی آئے گی KESC والوں پہ, کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی, ٹھیک ہے نا, اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا زیادہ تر, بیچارہ وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی, وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا, کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا, وہ سبب ہوگا, لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے. یہ کرونا سے مرا ہے, لوگ یہ تھوڑی دیکھیں کہ کرونا لانے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں, وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے, کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو, کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو, اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. اور کن کن حادثات سے بچو گے, زلزلے آ جائیں گے, زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟ زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی, جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے. اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک, اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا, چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے, پوری کہتے ہیں ایک بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے, ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا, مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا, اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے, بالکل صحیح. دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے, تو باقی 63 نمبر ہیں تو بالکل صحیح نمبر ہیں, گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب
نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے, وہاں رزلٹ دیکھو گے, تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, نہ نہ نہ, تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں, ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو, اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف, ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. مالی ھذا الکتاب, ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں, یہاں تو ایسی گرفت ہے, اتنی گرفت ہے کہ ان وہ کیا ہے, فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ, ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا, اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے, اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہے قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا, لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا. یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ہم کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب, ایک رقیب. رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو, ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ سی آئی ڈی والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو. بھائی سی آئی ڈی والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے, یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا, ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی. تو رقیب اس کو کہتے ہیں. رقیب جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں ہے. آپ نے دیکھا ہو نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, اس میں بیٹھے ہوتے ہیں مسٹنڈوں کی طرح یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں رقیب عتید کا معنی بڑا ڈھیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈھیٹ, چھوڑے گا نہیں, وہ چھوڑے گا نہیں. وہ ایسا ہے کہ بس وہ سرکش ٹائپ کا ہے, وہ نہیں سنتا کسی کی. تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلے اور اسے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ متعین نہ کیا. وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی پھلترو کی طرح چپک گیا ہے ہمارے ساتھ, وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کائنات میں آپ کو مادی چیزوں پر ریسرچ کر سکتے ہو, جو مادی کے علاوہ چیزیں وہ سائنس کے دائرے میں آتی نہیں ہیں. اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے, نور سے بنایا ہے. روشنی تھوڑی ٹریس ہو سکتی ہے. اگر روشنی کی ماہیت کو چینج کر دیا جائے, اسے کچھ بنا دیا جائے, پھر تھوڑی پتہ چلے گا انسان کو. تو وہ روشنی نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈھیٹ اور ایسے رقیب ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا جس کو وہ محفوظ نہ کر رہے ہوں. وہ سیو ہو رہا ہے سب کچھ. تو قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب. یہاں تک قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت بھی کیا ہو رہی ہے؟ نوٹ. خیانت کسے کہتے ہیں؟ یعنی معمولی سی آپ آنکھ گھماتے ہو نا, جو اللہ نے امانت دی ہے آپ کو, اس امانت میں ذرا سی خیانت. گلی سے انٹی کی انٹری ہوئی, انٹی نے جانا ادھر ہے, آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سے, اور مفتی صاحب سنا, ایک دم آپ کو خیال وہ انٹی گزری ہیں. ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی شادی کرو, اپنی بیگم کو دیکھو, صبح شام دیکھو بیٹھ کے. نہیں جی. تو آپ نے کہا یار ہم کون سا کوئی معاذ اللہ زنا کرتے ہیں, ہم کون سا کوئی برائی کرتے ہیں, ہم تو بس ایک دفعہ دیکھنے میں کیا جا رہا ہے, ایسے باتوں میں گھما گھما کے نا یوں کر کے ایک دفعہ گھما لیا. لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے, یار اپنا بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں نا. اپنے آپ کو بھی لوگ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو برے تھوڑی, ہم تو وہ اصل میں اچانک ایک شور سا ہوا تھا, ہم نے کہا چلو دیکھ لیں. حالانکہ پتہ ہے ایسے بھی میں نیک لوگوں کو جانتا ہوں, نوجوانوں کو, ینگ ہیں بالکل, ان کو پتہ چل جائے نا گلی سے کسی انٹی کی انٹری ہو رہی ہے, اندازہ ہو جائے, بس ان کی گردن جھک جاتی ہے. آپ کسی کا باپ بھی ان کی گردن نہیں اٹھوا سکتے. ان کو ان کی بلا سے, بھائی وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں ہے. جب بنایا ہی نہیں ہے تو ایک چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا. تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کیا کرنا ہے, اس کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, تو جو نہیں بنائی ہے اس کو دیکھ رہے ہو آپ. تو یہ بد نظری ہے بھی, حماقت بھی ہے, یاد رکھو, اس لیے کہ اس میں دل کے جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر انٹی اگر بدصورت تھی, وہ آپ نے دیکھ لی, گناہ لازم آ گیا بلا وجہ کا. دیکھ کے ہی آپ بولو گے یار میں سمجھ رہا تھا دیکھنا چاہیے, تو غلط ہو. گناہ اللہ نے بولو لکھ لیا کہ جب تجھے پتا تھا انٹی ہے, تیرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے,
تیرے دیکھنے کی جو ہے تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, بس اسی کو دیکھ جا کے. تو نظر کیوں نہیں جھکائی تم نے, گناہ لکھ لیا گیا. اور اگر دیکھ کے آپ کو اچھی لگی تو یہ تھوڑی کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گھر تک, ملے گی تھوڑی, ایسے تھوڑی ملتی ہیں کس لوگوں کو انٹیاں, تو ملتی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے دل میں کیا پیدا ہوگی, ایک جلن, اور اپنی والی سے کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ والی مل جاتی, وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا پھلترو کی طرح, جس کو مفتی صاحب نے کہا چپک گئی, واقعی پھلترو کی طرح ہی چپکی ہوئی ہے وہ, اس کو کسی طرح دائیں بائیں ہو جائے, وہ مر جائے اللہ کرے. اس طرح ہوتا ہے نا. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ناراض نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ کو کیا پتا کن کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں وہ میرے ابا نے, میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی, پھر تو کہہ رہے ہیں ہم کو بھی خیال آیا کہ ہم نے بھی دوسری کی. تو ابا نے کہا ابے میری تو مر گئی تھی تو میں نے کی ہے, تو کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ابا میرا تو قصور نہیں ہے نا, وہ مر ہی نہیں رہی. مجھے اس طرح سنا رہے, ابا وہ اب میرا تو قصور نہیں ہے. خیر یہ الفاظ ان کے غلط تھے, میں اپریشیٹ نہیں کرتا ان کو. بیگم کو یہ کہنا کہ مر کیوں نہیں رہی یہ نہیں سوچنا چاہیے, لیکن ایک نارملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ رنگ برنگی دنیا میں 10 قسم کی چیزیں دیکھو گے تو اپنی والی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہوگے, اس سے محبت میں کمی آئے گی, محبت میں کمی آئے گی تو آپ کو خود ہی گھر کا سکون آپ کا برباد ہوگا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو پتا ہے بھائی لے دے کے میرے پاس تو میری بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو اس کی پھر وہ قدر کرتا ہے, اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا ایک گاؤں کے سفر کا. ہم ایک کوئٹہ کے چمن کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں سفر کر کے آ رہے تھے. میں پہلے ہم لوگ دورے کرنے جاتے تھے نا, 2 مہینے کے دورے ہوتے تھے عربی گرامر کے, اس طرح کے ابھی بھی ہوتے ہیں. تو میری عمر میرا خیال 22-23 سال ہوگی اس وقت. تو ہم دورہ کرنے گیا ہوا تھا, ہمارے ایک استاذ بھی تھے, کلاس فیلو تھے, استاذ تو نہیں تھے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ 2 مہینے. جب سفر سے ہم واپس آ رہے ہیں نا, ان کے پاس تھی یہ ریوو یا ویگو تو نہیں ہوا کرتی تھی, ویگو ٹائپ کی بڑی گاڑی تھی. ہم بیٹھے وہ اسپیڈ سے بھاگے چلا یار. لڑکوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, ان کو ذرا تمیز سے چلا لو یار. اتنی اسپیڈ سے وہ بندہ گھر جا رہا ہے نا کہ ہم نے کہا یہ ہمیں کہیں اور نہ پہنچا دے. پتا چلا انکوائری کہ بھائی یہ شادی شدہ آدمی ہے, ان کو بیگم بہت زیادہ یاد آ رہی ہے. تو ان کی اسپیڈ کیا ہو گئی ہے, ڈبل. کہ یار میں کیوں, نظر کی حفاظت. جب انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے اور حرام نہیں دیکھتا تو اس کو اپنی بیگم پھر بہت زیادہ یاد آتی ہے, سمجھ رہے ہو نا. اور آج 2 سال, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, آپ کسی سے بدگمان نہ ہو, 2 سال کے بعد بھی گھر مرجھائے آ رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں, اب کیا کریں, جانا تو ہے. نادرا میں تو وہی ڈالی ہوئی ہے نا, وہی والی بیوی ڈالی ہوئی ہے نادرا, رجسٹریشن تو اسی کی ہوئی ہوئی ہے, قانوناً تو وہی ہے. جا رہے ہیں, اسپیڈ سلو ہوتی چلی. گھر کے باہر آئے گا, بیل تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بجائے گا, بجاؤ نا, کیونکہ اندر سے وہی نکلے گی. آپ نے دفتروں میں اتنی دیکھ لی ہیں حسینائیں لیلائیں, اتنی عورتوں سے گپ شپ, فون پہ بات, اور کیا کچھ رنگینیاں دنیا میں دیکھ لی آپ نے. اب تو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا, یہیں دفتروں میں رنگینیاں گورنمنٹ نے انتظام کیا ہوا ہے, بالکل کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اور ٹیچر اتنی فیمیل لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں. جب وہ جوان کنواری لڑکیوں کو ٹیچر دیکھے گا, میل ٹیچر یونیورسٹیوں میں, تو اس کو اپنی 40 سالہ اچھی لگے گی, بتاؤ نا. وہ تو صبح شام اب 20 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 20 میں کوئی تو ایسی ہوگی نا جو بہت زیادہ اس کے من کو بھا جائے, صحیح ہے نا, بہت زیادہ بھا جائے, کوئی تو ہوگی نا. وہی ایک اس کے دل میں فاسد برے خیالات لانے کے لیے اور بیوی کی محبت نکالنے کے لیے وہ ایک بھی کافی. میں شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف یعنی کوئی دوستیاں نہیں لگاتے, اور اگر ان میں دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے, جو کہ زیادہ تر لوگ پھر تعلقات بھی رکھتے ہیں, دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے, پھر تو گھر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آپ دیکھو, دوستیاں بھی لگا رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ہنس کے باتیں, یہاں سے بھی ہنس کے باتیں. بیگم تھوڑی 24 گھنٹے اس طرح سے ہنس کے بات کرے گی بھائی, وہ اب تو ایک ریئل لائف میں آپ داخل ہو چکے ہیں نا. ریئل لائف تو ایسی تھوڑی ہوتی ہے ہر وقت یوں بیٹھ کے مسکرا کے, تھک گئے یار اب بیگم ادھر جا کے سو مجھے یار انہیں تو, ٹھیک ہے نا, ہر وقت تھوڑی ہوتی ہے. تو ریئل لائف میں نہیں ہوتا. لیکن وہ گرل فرینڈ ہے, اس کو آپ بیلنس ڈال کے دے رہے ہو, وہ آپ کی شاگرد ہے, آپ پروفیسر ہو, وہ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہے, آپ اس کے حسن و جمال سے متاثر. تو ان چیزوں نے ہمارے گھروں کا سکون برباد. اور ان چیزوں پہ جب میں بات کرتا ہوں سب سے زیادہ مخالفت خواتین کرتی ہیں, حالانکہ آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. خواتین کہتی ہیں یہ مولوی لوگ چاہتے ہیں عورتوں کو پردوں میں جھونپڑیوں میں بند کر دیا جائے, ان پہ اتنے بڑے بڑے لفافے ڈال دیا جائیں, ان کے اوپر رضائیاں کمبل ڈال کے ان کو چھپا دیا جائے, تو ہم تو آزاد ہیں. تو ٹھیک ہے آپ آزاد ہو جاؤ,
لیکن جب آپ کی شادی ہوگی نا تو پھر میاں بھی آزاد ہوگا. پھر میاں بھی کیا ہوگا؟ آزاد. پھر وہ آنکھ مٹکے کرے تو ٹینشن نہ لیا کرو. پھر بولو کہ بھائی ٹھیک ہے آنکھ مٹکا کرنا اس کا بھی رائٹ ہے, کیونکہ اتنی لڑکیاں جب وہ نیم برہنہ ہو کے آتی ہیں تو اس لیے تو آ کے آتی ہیں, مرد دیکھیں ان کو, جب وہ آ رہی ہیں تو وہ تو دیکھ اس لیے تو آ رہی ہیں. اسلام نے کہا تھا بھائی اپنے آپ کو ڈھانپو, کور کرو اپنے آپ کو, کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد کے لیے بنایا تو جس عورت کو بنایا ہے نا مرد اسی تک رہے محدود, دائیں بائیں جانے کی کوشش بولو نا نہیں کرے. تو میں نے وہ جو ہمارے دوست پٹھان تھے ایسی اسپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہے تھے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا, ہم نے کہا دیکھو یار, ہم تو کنوارے تھے, چھڑے چھاٹ تھے اس وقت, تو ہمیں اندازہ ہوا دیکھو شادی شدہ, ہم تو اس وقت ہمیں کیا دنیا کا پتا تھا, ہم نے کہا دیکھو یار شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے, ان کی اسپیڈ دیکھو آپ. اچھا ہم تو گھر جا رہے تھے اپنے, ہم بھی جا رہے تھے, تو ہماری تو چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی ہماری اسپیڈ نارمل تھی. ٹھیک ہے, ہم نارمل اسپیڈ سے جا رہے تھے, اور اگر نہیں بھی جاتے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہم کہتے چلو 2 مہینے کا ایک اور دورہ کرا لو یار, 2 مہینے ہو گئے, ایک اور 2 مہینے کا رک جاتے ہم. اب ہم سے بھی نہیں رکا جاتا, ہم سے بھی نہیں رکا جاتا. جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کو گھر اچھا لگتا ہے, دل چاہتا ہے میں گھر میں زیادہ ٹائم گزاروں, سفر اس پہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. لیکن اگر آپ عیاشی کرو گے میرے بھائی, آپ آنکھ مٹکوں میں زیادہ دل لگاؤ گے تو پھر گھر آپ کو ٹینشن لگنے لگے گا. محبت ہوگی مگر اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے. تو اس میں خواتین ہی کا فائدہ ہے کہ مرد کو نظر جھکانے کا اور عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا. عورت کو حکم ہے اپنے آپ کو چھپائے, مرد کو حکم ہے اپنی نظروں کو جھکائے. تو اس میں عورت کا فائدہ ہے. اور اگر اس کے برعکس چلیں گے تو مردوں کا فائدہ ہے, دنیاوی عیاشی بڑھے گی, مرد کو رنگیاں رلیاں دیکھنے کو نظر آئیں گی, اس کی موج مستیاں ہیں, وہ نہ بیوی سے دل لگائے گا اور بار بھی 10 لڑکیوں سے تعلقات بدل کے دوستیاں لگائے گا. وہ ابھی کسی نے کلپ بھیجا, چھوڑو پھر وہ ادھر ہی بات چلی جائے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا, یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے, نوٹ کر رہا ہے. تو آپ نے ذرا سا نظر اٹھائے نا انٹی کو دیکھنے کے لیے تو بس اللہ نے کیا کر لیا, فرشتوں کا اس کو نوٹ کر لو, یہ لکھو, یہ اس کا حساب بولو دینا پڑے گا کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی تھیں, ان کو غلط استعمال کیوں کیا. ہاں اگر توبہ کر لیا آپ نے, اس لیے کہہ رہا ہوں کتنے لوگ پتہ نہیں کتنی انٹیاں دیکھ کے آئے ہوئے ہوں گے, اللہ معاف فرمائے. صحیح ہے نا, اب آپ کو یار وہ تو لکھ لیا تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. جیسے برائی لکھی جاتی ہے نیکی بھی لکھی جاتی ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا, یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اب ہو گیا, آئندہ نہیں کروں گا, جتنا پچھلا ہوا معاف کر دے, یہیں بیٹھے ہوئے آپ کے دل کے ان خیالات کو نوٹ کیا جا رہا ہے. تو میں وہ حدیث کمپلیٹ کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے, اس سے پہلے تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا, بس میں کسی طرح چلا جاؤں. جب چلے گئے نا جنت میں تو اب سکون مل گیا, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ سرٹیفکیٹ آ گیا, تو فوراً اپنے رشتہ داروں کی طرف بھاگے گا جن کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا میرے قریب مت آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا, ہاں اقرؤوا کتابیا, ارے ابا کہاں ہیں, اماں کہاں ہیں, بیوی کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں, میرا اعمال نامہ پڑھو, میرا اعمال نامہ دیکھو. دکھائے گا سب کو لا لا کے, انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ مجھے ملنے والا ہے, اسی یقین کی بیس پر تو میں عمل کرتا تھا, آج دیکھو اللہ نے میرا اعمال مجھے دکھا دیے. فہو فی عیشۃ راضیہ, اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی عجیب بلاغت ہے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ یہ اپنی زندگی سے خوش ہوگا, لیکن قرآن کہہ رہے یہ نہیں, ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بلاغت ہے, مبالغہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے, لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کی تو تقدیر اس پہ عاشق ہو گئی ہے, جو سوچتا ہے زندگی اس کو وہ دے دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی کہ یہ تو چھوڑ دے کہ وہ زندگی سے خوش ہوگا, نہیں ہوگا, زندگی اس پہ مہربان ہوگی, ایسی پیاری زندگی ملے گی. تو جب یہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو جنت میں شروع میں تو اپنا ہی حساب کتاب ہو رہے ہیں, اور یہ انار کے باغات اور یہ سیب کے باغات اور یہ نہریں اور یہ انہی میں. تھوڑے دن کے بعد اس کو خیال آئے گا یار وہ ہمارے ساتھ انڈا موڑے پہ چائے پیا کرتا تھا ایک بندہ, وسیم نام تھا اس کا, آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے, وہ کہاں گئے. پھر آہستہ آہستہ نا اپنے ریلیٹو یاد آئیں گے, فل ان دا بلینکس تو کر دیا کرو. وہاں جا کے بھی جنت میں بول رہے ہوں گے کیا بولنا تھا ہم نے آگے. ٹھیک ہے, تو وہاں پھر آہستہ آہستہ بندہ بولے گا سب سے پہلے بیگم کہاں ہے بھائی. اگر مرد جنت میں گیا بیگم جہنم میں تو وہاں گئے, یار ہو سکتا ہے بولے یار چلو, ٹھیک ہے,
یہ بھی ممکن ہے، وہ کھمبا بچانے والا نہ ہو جائے نا، یہ کیفیت نہ ہو. تو وہ جائے گا، بولے گا بھائی بیگم کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، باپ کہاں ہیں، بھائی کہاں ہیں، رشتہ دار کہاں ہیں، فلاں آدمی کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. تو آہستہ آہستہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا نا، جس سے جتنا تعلق ہوگا، وہ یاد آنا شروع ہوں گے، اور وہ ادھر سزا کھا رہے ہوں گے جہنم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی اللہ سے اپنے رشتہ داروں کے اور ریلیٹیوز کے بارے میں لڑیں گے. ظاہر ہے اللہ سے تو لڑنا بھی حرام ہے، اور اللہ سے لڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ بلاغت ہے. کیا مطلب؟ اتنی اللہ سے دعا مانگیں گے، اتنا پیچھے پڑیں گے جیسے کوئی لڑ رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، یجادلونا فی قوم لوط. ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہونے والی ہے، فرشتے جا رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ بھئی قوم لوط کو ہلاک مت کرو، کیونکہ ابراہیم نرم دل تھے. تو جھگڑا کرنے لگے. اللہ سے جھگڑنا تو کفر ہے نا. تو یہ قرآن کے بلاغت ہوتی ہے، یعنی ایسی دعائیں مانگنے لگے جیسے ہم سے لڑ رہے ہوں. جیسے کوئی فقیر چپک جائے نا آپ کے ساتھ، او بھائی 5 روپے دے دے، 5 روپے دے دے. آپ کہیں لڑ کیوں رہا ہے یار، کہتے ہیں نا لڑ کیوں رہا ہے، اور جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں. پتہ ہے مستحق نہیں ہے، لیکن یار جیسے چپک ہی گیا، پھلترو کی طرح چپک. پھلترو لفظ یاد رکھو، صحیح ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا، ایسے الفاظ، قرآن بلاغت ہے یہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے، یعنی اتنا زیادہ مانگیں گے گویا کہ جھگڑ. یاد آئیں گے یار ہمارا دوست تھا وہ جہنم میں، آگ میں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ہاں وہ جو اصل میں حدیث سنا رہا تھا نا، تو اتنی لمبی تمہید ہو گئی، وہ کہیں گے اللہ سے جا کے، اے اللہ بہت سے ایسے ہمارے دوست احباب رشتہ دار تھے، یصلون معنا ویصومون معنا، جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، مگر آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ بھی یہ بتائیں گے کہ وہ مسلم تھے، کیونکہ یہ کافر کے بارے میں تھوڑی خیال آئے گا ان کو. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار. یہ کافروں کے بہت، کافر کا تو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے مغفرت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، تو آخرت میں کہاں سے ہوگی. کافر کا تو دیکھ رہے ہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکیں گے، تو ہم کون سا ابراہیم علیہ السلام سے آگے نکل گئے کیا. تو یہ اپنے مسلم ریلیٹیوز کے بارے میں، تو ان کا اسلام ثابت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے حوالہ کیا دیں گے؟ اے اللہ وہ نماز بھی پابندی سے پڑھا کرتے تھے، رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، مسلم ہیں، لیکن آج ہمیں نظر نہیں آ رہے. گناہ اور گناہ تھے، زنا تھے، چوری تھی، کچھ بھی تھا. اس سے اندازہ لگاؤ وہاں بھی ان کو اپنے ریلیٹیوز کا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے شناختی کارڈ نہیں دکھائیں گے وہ، کہ اللہ یہ دیکھو نادرا میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اسلام. وہاں بھی اللہ ثبوت مانگے گا، اسلام کا ثبوت کیا تمہارے پاس؟ تو ثبوت پیش کریں گے، اللہ تو جانتا ہے، تو اعمال نامہ نکال کے دیکھ لے، نمازوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، رمضان کے روزوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، روزے نہیں چھوڑتے تھے رمضان کے، اور نہ نماز چھوڑتے تھے، کیونکہ اسلام کا رکن ہے نا یہ. تو پھر اللہ حدیث میں آتا ہے حد بندی کرے گا. اچھا تو ایسا کرو، جیسے حد بندی ہوتی ہے نا، گورنمنٹ جیسے بعض موقعوں پہ جیل کے قیدیوں کو چھوڑتی ہے، تو انتہائی سنگین نوعیت کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے، اس سے کم درجے کے مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کچھ کو تخفیف کر دی جاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے سزا تو تھی 14 سال، لیکن سفارش کی وجہ سے وہ کیا کی جا رہی ہے، 7 سال کی جا رہی. تو اللہ حد بندی کریں گے، کیونکہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے چھوٹے موٹے گناہ تھے، کچھ چھوٹے تو گناہ کی وجہ پہ جہنم میں نہیں جاتا، یعنی کبیرہ جو دوسروں کی نسبت چھوٹے تھے، ایک آدھ دفعہ کبیرہ گناہ ہوا، توبہ نہیں کی، مر گئے، تو اللہ کہیں گے چلو ان کی سزا تو بنتی تھی، مگر میں تمہاری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے وہ نکال لیں گے، جنتی آرام سے بیٹھ جائیں گے، بھائی چلو نکل گئے، بھائی وسیم بھائی بھی آ گئے. وسیم بھائی بھی جنت میں بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہو کہ وسیم کو آپ بولیں گے. تو میں جن وسیم کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی میرا بیان اس وقت نہیں سن رہا. تو جنتی نکالنے کے بعد پھر کہیں گے، پھر تھوڑا عرصہ گزر جائے گا، پھر خیال آئے گا بھائی وہ تو اپنا دوست تھا یار، اس کو بھی تو نکالنا ہے بھائی. پھر حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے آ کے سفارش کریں گے. پھر حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، اللہ سے کیا کہیں گے، ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. تو بے نمازی کا تو تذکرہ آ ہی نہیں رہا کہ جنت میں جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بے نمازی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی اپنا اسلام تو ثابت کرو. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور پھر حد بندی کریں گے، اور پھر کہیں گے چلو بھائی بے نمازی کا بھی آئے گا، بالکل اینڈ میں آئے گا وہ. یعنی یہ بھی یاد رکھیں گے اپنے نمازیوں کو کہ اللہ وہ تو مسلمان تھے، ہم ان کی گواہی دیتے ہیں اسلام کی. بالآخر یہ نکالتے نکالتے ختم،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، کیونکہ آپ کے تو ریلیٹو محدود ہیں نا، کسی کے 10 ہیں، کسی کے 15 ہیں، سب نکل گئے بھائی، اس سے کہیں اس میں نہ آئے کہ چلو ہمارے فلاں نے ہم کو نکال دیں گے، لیکن جائیں گے بھی تو سزا بھی تو کھائیں گے بھائی، وہ تھوڑے دن کی تھوڑی ہے، وہ تو تھوڑی سزا بھی بہت ہے، تو سفارش تو ہوگی، شفاعت بھی ہوگی، یقینا برحق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی۔ جہنم میں جس کو جتنی سزا اس کی بنتی ہوگی نا، کافر کے علاوہ کسی کو بھی پوری سزا ملے گی نہیں۔ جیسے دنیا کا قانون ہوتا ہے نا، اتنے سال قید با مشقت، وہ ریٹرن میں کچھ اور ہوتا ہے، پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ریٹرن میں تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ زانی اتنے سال جہنم میں جلے گا، قاتل اتنے سال جہنم میں جلے گا، فلاں اتنے سال، لیکن یہ ریٹرن میں اصل سزا وہی ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا کہ سفارشوں کی بیس پہ سزائیں کم ہوتی چلی جائیں گی، بھائی اس کے اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے، اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں، اگرچہ یہ موضوع کا حصہ جتنا تھا وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نبی کا رشتہ امتیوں سے کس کا ہے؟ امتی ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کو نکالیں گے، وہ بھی اللہ حد بندی کرے گا کہ اتنے اس لیول کے لوگوں کو جن کے گناہ اس نوعیت کے تھے ان کو آپ کی سفارش سے نکالا جائے گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی سفارش ختم کر دوں گا، جتنے لوگوں کو نکالنا تھا۔ تو اللہ کہے گا کہ کوئی ہے مزید سفارش کرنے والا؟ آواز آئے گی بھئی اب کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کیا کیا پیارے الفاظ ہیں یار حدیث کے۔ اللہ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن، جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ تو ابھی باقی ہے۔ یعنی تمہیں اگر ترس آ رہا ہے، کوئی تمہارا ماموں ہے، کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا باپ ہے، تم ان رشتوں کی بیس پر، اور نبی ترس کھا رہے ہیں کہ میری امت ہے، تو اللہ فرمائیں گے میں تو رحمان ہوں اور یہ میری مخلوق ہے، میں تو رحمان ہوں نا، تو رحمان کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں نکالے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس نے آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آئے گا نا، کوئی بھی ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو، کچھ بھی اس کے اعمال میں خیر، صرف میری توحید پر ایمان رکھتا تھا، وہ صرف میری مانتا تھا میرا کوئی خدا ہے اور کیا ہے، اکیلا، بس اتنا اقرار کیا اس زبان سے، صرف دل میں مانتا تو فرعون بھی تھا، فرعون بھی مانتا تھا کہ ایک خدا ہے، زبان سے اقرار کیا، اور پوری زندگی میں ایک دفعہ، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ایمان کا ایک معمولی سا رائے کی دانے کے برابر ذرہ بھی ہو، اور اس ذرے کی وجہ سے کبھی زندگی میں خیر نہ کی ہو، ساری زندگی اس کی بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن ایک نیکی ہے، تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے اتنے خلقت نکلے گی نا، بڑے بڑے دنیا میں بدماش پیدا ہوئے ہیں بھائی، ساری زندگی قتل و غارت میں گزری، ساری زندگی برائیوں میں گزری۔ ہاں، اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ یہ اللہ اس وقت کریں گے یہ کام، ایک تو اللہ کہیں گے هل يبقى الا الرحمن، کہ رحمان باقی ہے، دوسرا اس وقت کی جو کافر ہے نا وہ اہل ایمان کو تانا دے گا کہ یار ہم بھی برے تھے تم بھی برے، صحیح ہے نا، ہم غیر مسلم تھے اور تم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، تم ایک خدا کو مانتے تھے، تو تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ہمیں تم دنیا میں کہتے تھے اسلام قبول کرو، ایمان لے کر آؤ، تو بھائی انجام تو تمہارا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے۔ تو قرآن حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، اللہ کہے گا میں اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، تبھی لوگ کہتے ہیں نا غیر مسلم اتنے نیک اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ او بھائی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی فرض کرو 2 بیویاں ہیں، ایک بہت خدمت گزار ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی بیوی بھی ہوں، اور وہ جو فلاں جو ہے نا سبکتگین، ایسا نام نہ لو کہ وسیم ستار کو غصہ آ جائے نا، کوئی بہت مشکل سا نام کوئی بتاؤ، سبکتگین بھی نام ہوتا ہے نا کیونکہ یہ غیرت والا مثال ہے، سبکتگین نہیں بھائی، کچھ بھی بتا لو یار، ہیں ابے کوئی ایسا مشکل سا نام بتاؤ دنیا میں کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے، ABCD، صحیح ہے نا۔ وہ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک اکڑ والی مانتی نہیں ہے بات کو، چائے کا بولو نہیں پکا کے لائے گی، آپ بولو بھائی کھانا پکاؤ نہیں پکائے گی، ہر وقت بس زبانی بد کلامی، لیکن جب اس سے پوچھا آپ کے میاں کون ہے، بھائی یہ میرے میاں ہے، بس ٹھیک ہے میں نہیں مانتی ان کی ایک نہیں مانتی لیکن ہے یہ میرے میاں، مجھے ماننا چاہیے ان کی، مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے، کچھ اوپر سے فالٹ چلا رہا ہے، ہمارے خاندانی مسئلہ یہ آپس کی بات ہے ہماری، لیکن ہے بھائی میرا میاں، اس کے علاوہ میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ میاں والی جو محبت ہے وہ اسی سے ہوگی۔ دوسری بڑی فرما بردار ہے، او بھائی جب چائے کا بولا بٹن دباؤ چائے آ رہی ہے، ایئر ہوسٹس والے اخلاق رکھے ہوئے، اس نے ٹریننگ وہاں سے لی ہوئی ہے، اس کی والدہ نہیں سکھائے اس کو یہ آداب تمیز،
لیکن وہ آفس میں بھی آپ کے کسی دوست سے بھی اس کے سلام دعا بہت اچھی ہنس ہنس کے بات کرتی ہے. آپ جب کہتے ہیں بیگم مجھے بڑی غیرت آتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہو گیا, براڈ مائنڈڈ بنو, اگر تم سے میں محبت کر سکتی ہوں تو میرا پرانا بوائے فرینڈ ہے وہ, مجھے اس سے بھی وہی عشق ہے جو تم سے, بلکہ اسے تھوڑا زیادہ ہے, اتفاق سے شادی تم سے ہو گئی میری, چاہتی تو میں تھی وہاں ہو لیکن اب ہو گئی ہے, مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں, نادرا میں سرٹیفکیٹ بن گیا, پھر دوبارہ سے 4-5 ہزار روپے کا خرچہ آئے گا, وہیں رہنے دو, کاغذ میں رہنے دو, لیکن ویسے مجھے محبت اس سے ہے, رکھو گے غیرت اگر ہوگی تو ہے. بولا کہ بھائی وہ جو ہے نا, جو ایک ذرا بھی خدمت نہیں کرتی, کم از کم مجھے اطمینان ہے کہ صرف کس کو مانتی ہے, شوہر مجھے مانتی, اور یہ تو یہ اتنی وفادار ہے نا, تو وفادار تو میں گھر میں کوئی ماسی لا کے رکھ لوں گا, بٹن دباؤ اس سے زیادہ کام کرے گی. ماسیاں زیادہ کام کر لیتی ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی, ماسی کو تو پوچھا لگانے کا بولو پوچھا لگائے گی, بیگم کو بولو پوچھا لگانے تو کہے گی میں کیا پوچھا لگانے کے لیے آئی ہوئی یہاں پہ, اس لیے مجھ سے شادی کی تھی پوچھے لگوانے کے لیے, وہ تانا دے گی آخر, ماسی تھوڑی تانا دے گی. تو بیوی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے یہ کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو شوہر نہ مانتی ہو, باقی محبت کرے کسی سے, ابا سے باپ والی, بھائیوں سے بھائی والی, لیکن جو شوہر سے جس طرح کی محبت کی جاتی ہے, عشق کیا جاتا ہے, وہ صرف میاں ہی ہے. تو جیسے میرے بھائی مرد اس معاملے میں شرکت برداشت نہیں کرتا اگر غیرت ہوگی, تو اللہ بھی کہتا ہے بھائی تم کتنے بڑے سائنسدان ہو, تم کتنے بڑے فنٹر ہو, تم نے ساری انسانیت کی خدمت کر کر کے ان کے پیٹ بھرے, اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہو تو ان نیکیوں کا بدلہ پھر اسی سے جا کے لو. میں تو آج جو میرے اپنے تھے ان کو اپنے غیروں سے ممتاز اور جدا کروں گا, چاہے غیر کتنے بظاہر اچھے ہوں اور میرے اپنے کتنے نالائق کیوں نہ ہوں. اس لیے ایمان اور توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو, اس کائنات کو جو چلانے والا, بنانے والا, جنت جہنم پیدا کرنے والا, اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہوں میں تیرا, بے شک نالائق ہوں, بے شک نافرمان ہوں. تبھی یاد رکھو اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, میں ان سے خاص طور پہ کہتا ہوں یار تم اگر یاشی میں لگ بھی رہے ہو, خدا کے بندو اپنے آپ کو مسلم تو کہا کرو کم از کم, برائی کو برائی تو سمجھو, اللہ توبہ کی توفیق دے دے میں غلط کر رہا ہوں, یہ اعتراف تو کرو اللہ کے سامنے. جیسے ایک نالائق باپ, نالائق اولاد اپنے باپ کے سامنے اعتراف تو کرتی ہے یار ہم ابا کے حقوق ادا نہیں کر سکے. کتنے لوگ ہیں والدین جب دنیا سے جاتے ہیں, اولاد رو رہی ہوتی ہے یار ابا کی ہم خدمت نہیں کر سکے, یار اب کوئی تلافی ہو سکتی ہے. تو نالائق اولاد تھی نا, لیکن ابا کو ابا تو مانا نا اس نے. تو یاد رکھو جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا, یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے, اس کے سارے اعمال قرآن کہتا ہے راکھ کے ڈھیر ہیں. جیسے پھونک لگاؤ سارے اعمال اڑ گئے, پورا پہاڑ اڑ جائے گا نا, پھونک دیکھنے میں بہت ہے, اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو رائی کے دانے کے برابر بھی توحید کا قائل تھا نا, اس کو بھی اللہ نکال لے گا. تو اس لیے جہنم میں صرف وہی رہے گا جو مشرک ہے, جو کفر پہ مرا, جو قرآن کا, اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ایمان کی حالت میں جائے گا بالآخر ایک نہ ایک دن وہ نکلے گا. تو اس لیے میرے بھائی جو میں اصل حدیث سنا رہا تھا کہ جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں, وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, مرد کو بھی عورت کو بھی. اور یہ صرف بر صغیر میں ہے, اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں, سب نماز پڑھتے ہیں, خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری, اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں, بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے, ہوٹل میں کچھ بھی کر رہی ہے, نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں, اسکارف پہنے گی, پھر وہیں اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, ایسے افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں, سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں, دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں, نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نماز پڑھتے ہیں, وزیر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, نماز کے وقت میں غائب. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں, ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا, کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ, لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز, شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں, ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا, اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے, رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے, تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں, ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ, پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا, کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا, پکا ارادہ. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا, اس کو اگر توبہ نہیں کرتا
اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ, تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے, لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا, اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے, نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے, کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں, نماز کے لیے نہیں آ رہے, اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے. ذرا آج کل پیپر ہے تو یہ چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں, آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں, کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا, بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا, جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں, ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے, اجازت نہیں ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ, کچھ بھی کرو, اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو. بس جاب کیا کرو, چھوڑ دو. جاب نہیں, پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی, آپ جاب ہی نہیں کر سکتے, آپ کہیں بھی جاؤ. کہتے ہیں کہاں جا کے, میں بھائی واش روم میں پڑھ لو, واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر, وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں, حرام ہے, ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی, کچھ بھی نہیں ہے, جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے, جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ, اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن 1-2 واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں, جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے, تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, اور رش اتنا تھا, حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جا رہی تھی, کراچی سے ہی جاتی تھیں, ملتان نہیں ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے, جگہ ہی نہیں, رش اتنا زیادہ. اب فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً, تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے, صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا شروع کر دیا, صوفی تو نظر نہیں آ رہا ہے, یہاں کوئی نماز پڑھے گا, پاگل ہو رہا ہے. اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے, بعد میں توبہ کر لینا, قضا پڑھ لینا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا, یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا. بھائی توبہ تو کہاں سے, اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو, نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے, قضا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو, اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی, سواری پہ بیٹھو, گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ, ابھی جنگ ہو رہی ہے, اللہ ابھی کیا, جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے, بعد میں ٹائم گزر جائے گا, پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے ہم, بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے, وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی کو فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے قبر میں. وہ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا. اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا, تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا, اس کو سب بتانا پڑے گا بھائی. تو میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا, انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے. اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی, تو وہ ایسی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں میں روب بھی ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا تو پڑے گا بھائی, کیونکہ ہم تو کیسے چھوڑ دیں بھائی, اور سنتیں اب چلو مجبوری ہے چھوڑ دیتا ہوں, 2 فرض تو پڑھنے ہیں. لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے. میں نے کہا جگہ بن جائے گی, کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان ہے. تو میں نے کیا کیا, وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ ناپاک ہوگی, تو ایک چادر تھی میرے پاس, وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی, بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. نیت باندھ لی, اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف ہے. نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپس آ رہی ہیں, اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے. اندازہ تھا مجھے, رخ کیا ہم نے. اب یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا, یوں کرو نیت باندھ لو بھائی.
اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ, یہ رفع الیدین تو کوئی واجب نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ لو اور نیت باندھ لو. ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ. بھائی سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی, رکوع میں جب آپ گھسیں رکوع کریں گے تو میں سوچتا تھا W11 کتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایہ لے کے نکل سکتا ہے تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکوع کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتی. تو رکوع ہم نے کیا, جھکنا ہے نا رکوع میں, بس جھک جاؤ, بس لوگ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. بھائی اس کے بعد آپ جب سجدہ کرو تو سجدہ نام ہے, ویسے تو پراپر سجدہ کرنا چاہیے, جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے, آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے. تو 2 رکعت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی, کھڑا ہو گیا میں. پھر لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا ہو گئی, بس 2 فرض پڑھنے تھے, ہو گئے, ایسی کی تیسی, جو مرضی کرنا ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا. اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے, ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے, لوگوں نے کہ تو بہت بڑا صوفی ہے. تو یاد رکھو شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے, ان کمبختوں کو آنی چاہیے. بھائی تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے, مجھے ہندوؤں کے میری چتا کو آگ لگائی جائے. ٹھیک ہے نا, یہ لکھ کے جاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے, تو لکھو کہ میری چتا کو, ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے تو میں نے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا, تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے, اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی, تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے, کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا, ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے, بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو, کہہ رہے وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوتی. تو کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے, میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہے ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی, جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو, جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میرے جنازے کے قریب نہیں آئے گا, میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ. کل کسی نے سوال پوچھا کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے, لیکن پھر اللہ انسان کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے, جواب یہ ہے سوال کا کہ اشرف المخلوقات ہے لیکن اپنی حرکتوں سے, اپنی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو رسوا کر دیتا ہے. جو جتنا عزت دار ہوتا ہے اس کی برائی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا شہزادہ ہوتا ہے لیکن وہ ایسی گھٹیا حرکتیں شروع کر دے, مسجد سے چپل چرانا شروع کر دے, چرسیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے, تو کیا اس کی عزت شہزادوں والی رہے گی پھر؟ بلکہ وہ عام چرسیوں, ہیروئنچیوں سے اور قوم کے پس لوگوں سے زیادہ برا سمجھا جائے گا, کیونکہ اتنے بڑے گھر میں پیدا ہوا اور کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی مہذب بنایا, انتہائی مہذب. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کائنات میں انسان کو بڑی عزت دی ہے. کوئی مخلوق انسان کے لیول کی نہیں ہے. جو تہذیب انسان کو سکھائی گئی ہے وہ کسی جانور کو, کسی مخلوق کو نہیں سکھائی گئی. زمین پہ رہنے والی مخلوق کی بات ہو رہی ہے, فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی. انسان غسل کرتا ہے, لباس پہنتا ہے, دانت صاف کرتا ہے, اس کی چال بھی اچھی ہے. جانوروں میں ایسا ہے؟ انسان کے بات کرنے میں آداب ہوتے ہیں, بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے, اپنے لیول کے لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے. جانوروں میں ہے کوئی تمیز؟ یہ رشتے جوڑتا ہے انسان, وفا کرتا ہے. جانوروں میں کچھ بھی نہیں, کھانا پینا پیٹ, بس اس کی فکر میں ان کی زندگی گزرتی ہے. خوبصورت بنایا اللہ نے انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم,
سب سے خوبصورت مخلوق اس کائنات میں کون سی ہے؟ انسان. تو گویا کہ اس کائنات میں یہ شہزادہ ہے. اس کائنات میں یہ کیا ہے؟ شہزادہ. تو اس کو کام بھنگیوں چماروں والے کرنے چاہیے یا شہزادوں والے کرنے چاہیے؟ بولو. شہزادوں والے. اگر یہ کام بھنگیوں والے شروع کر دے، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا شہزادہ اور جا کے لوگوں کے گٹر صاف کر رہا ہے، بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، کیوں کر رہا ہے؟ ابا کچھ پان گٹکے کا خرچہ نکل آئے گا. بادشاہ بولے گا کم بخت، تیرا باپ بادشاہ ہے، شاہی محل میں تو پلا ہے، تجھے پان گٹکے کی فکر ہے؟ بادشاہ اپنے بیٹے کو پان گٹکے کے پیسے نہیں دیتا نا. پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ بڑے ہائی لیول کے ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں ہمارا بچہ پان گٹکے نہیں کھائے گا. تو اب بیٹا کو بادشاہ پان گٹکے کے پیسے نہیں دے رہا اور بیٹا جا کے لوگوں سے مانگ رہا ہے، باپ کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ کہا جائے گا یہ پان گٹکے تیری پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تیری پرسنالٹی پہ پان اور گٹکے سوٹ نہیں کرتے. تیری پرسنالٹی پہ تو پان اور گٹکے کا بزنس سوٹ نہیں کرتا، کھانا کہاں سے سوٹ کرتا ہے؟ تو اللہ نے انسان کو سب سے بہترین پرسنالٹی دی ہے، سب سے بہترین. انسان کا لباس دیکھ لو، طور طریقے دیکھ لو، ڈسپلن دیکھ لو اس کی زندگی میں. ترقی یافتہ قوموں میں بھی اور جو ترقی یافتہ نہیں ہے ان میں بھی، بلکہ ترقی یافتہ قوموں میں یہ ڈسپلن اور بھی زیادہ نظر آتا ہے، لباس میں، پوشاک میں، بات چیت میں. لیکن انسان نے یہاں ایک بڑی زبردست قسم کی دو نمبری کی ہے. اس نے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک زیادہ گاڑی باتیں تو نہیں کر رہا میں، ایسا تو نہیں باپ بولے پتہ نہیں کون سا سبق لے کے بیٹھ گئے. انسان نے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دو نمبری کی. اس نے اس پہ تو کمپرومائز نہیں کیا کہ میں عزت دار نہیں ہوں، کہا کہ عزت دار ہوں، لہذا میرا اسٹائل اور میرے طور طریقے بادشاہوں والے ہوں گے، گھٹیا لوگوں والے نہیں ہوں گے. لہذا اس نے گیٹ اپ کو فوکس کیا. زیادہ فوکس کس کو کیا؟ گیٹ اپ، صفائی ستھرائی، ڈسپلن. لیکن وہ کام جو انسانیت کے لیے بدنما داغ تھے ان کاموں کو نہیں چھوڑا. دیکھو بعض دفعہ گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان بد تہذیبہ لگتا ہے، بعض دفعہ عمل ایسا ہوتا ہے جو تہذیب یافتہ لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتا. عمل کو ٹھیک کرنا مشکل تھا، اس نے سارا زور کس پہ لگا دیا؟ ابے جملہ تو مکمل کر لو یار. سارا زور گیٹ اپ پہ لگا دیا. مثال سے بات سمجھاتا ہوں، میری عادت ہے مثالیں دینے کی، اور یہ میری عادت اس لیے کہ اللہ قرآن میں مثالیں بہت دیتا ہے، نبی نے اپنی حدیث میں مثالیں بہت دی ہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب قرآن حدیث چھوڑ کے اپنی مرضی کی مثالوں پہ لگ جاتے ہیں. بھائی صاحب مثالیں دی جا رہی ہیں اپنی مرضی کی سوسائٹی کے حساب سے، لیکن ان مثالوں سے سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت سمجھایا جا رہا ہے. وہ میری کوئی اپنی بات میں نہیں سمجھا رہا. تو جتنی مثالیں دیں کیا خیال ہے؟ مثالیں ایسے ہیں جیسے کھانے میں مسالے. مسالے کے بغیر کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے؟ نہیں آتا. تھائی لینڈ میں جاؤ آپ کھانے کھاؤ، مسالے ہی نہیں، پھیکے پھیکے کھانے. چائنیز کے کھانے کھاؤ، بوائل کھانے، جیسے ان کے کھانوں میں ذائقہ نہیں ہے چائنیز بھی مزیدار. چائنیز خود بھی ایسے ہی سب کی ایک جیسی آنکھیں سب. کسی نے کہا نا چائنیز دوسری شادی نہیں کرتے، بھائی وہ دوسری کی شکل بھی پہلی جیسی ہوگی، اس لیے ان کو کیا فائدہ. تو ہمارے ہاں اتنے مسالے ہیں کہ اس کے مسالوں کے اثرات ہم لوگوں کے چہروں پہ نمایاں ہوتے ہیں. جن کے گھروں میں تیز مسالہ، زیادہ تیز مسالہ ہے، ان کے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں تھوڑے سے جیسے ہلکی آنچ پہ ان کو پکایا ہوا ہو، ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں. ہلکی آنچ پہ ان کو تھوڑا سا کسی نے گرم کیا ہوا ہے تو اثر آتا ہے نا مسالوں کا. خیر، تو مثالوں سے بیان چٹپٹا ہوتا ہے جیسے مسالوں سے کھانا چٹپٹا ہوتا ہے. تو اس لیے میں بیانات میں بہت زیادہ مثالیں دیتا ہوں. تو بات کیا چل رہی تھی؟ یہی تو مسئلہ. ہاں گیٹ اپ کی بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ تہذیب یافتہ قوموں نے اور آج کل جو نام نہاد لبرلز ہیں جو صبح و شام مولاناؤں کو، مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور دقیانوس اور فنڈامنٹلسٹ اس ٹائپ کے نعرے لگاتے ہیں، ان لوگوں نے تہذیب یافتہ انسان کو جو ڈیفائن کیا، جو ایکسپلین کیا، جو اس کا نقشہ دنیا کے سامنے رکھا، وہ سچی مچی کے تہذیب یافتہ کا نہیں رکھا، وہ والا تہذیب یافتہ رکھا جتنے یہ خود ہیں. اور آ رہی ہے بات؟ جتنے یہ کیا ہیں، یعنی میں اپنے اعمال کو تو ٹھیک کر نہیں رہا. اب اعمال کو جب میں ٹھیک کر نہیں رہا تو لوگ مجھے غلط کہیں گے نا،
تو میں جیسا میں ہوں صحیح آدمی اسی کو قرار دینا شروع کر دوں گی. کیسے بن جاؤ, اس کو صحیح کہتے ہیں. تو بھائی صحیح تو اس کو کہتے ہیں جس کا عمل ٹھیک ہو, جس کا عمل ٹھیک نہیں وہ صحیح کہاں سے ہو گیا. تو اب ایک چرسی ہے, بار بار مثال چرسیوں کی پتہ نہیں کیوں دیتا ہوں, اصل میں وہی مثال دینی چاہیے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہو. تو کراچی میں سب سے زیادہ جو چیز اویلیبل ہے وہ کیا ہے, چرسی ہیں, اس لیے مثال ہمیشہ وہی دی جائے گی, اور چرس بھی اویلیبل ہے تو اس لیے میں چرس کی مثال دیتا ہوں. اب ایک چرسی سے چرس چھوٹ نہیں رہی ہے, لوگ چرسیوں کو رشتہ دیتے ہیں. بولو, آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, لڑکی کے ابا نے پوچھا کیا کرتے ہو, آپ نے کہا چرس پیتا ہوں, رشتہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. اچھا, چرسیوں کا گیٹ اپ چرسیوں جیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کا جو حلیہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو میں حلیہ بول رہا ہوں, حلیہ نہیں بول رہا, حالانکہ یہ لفظ ہا سے ہے, حلیہ. بار بار میں ایک تنبیہ کرتا ہوں مدارس کے طلبہ کو کہ اردو کو اردو میں بولا کرو, عربی میں مت بولا کرو. برا لگتا ہے جب اردو کو عربی میں بولا جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے کسی نے مجھ سے بحث کی, نہیں جو الفاظ عربی میں ہیں ان کو عربی میں ہی بولا جائے گا. میں نے کہا بھائی جب وہ اردو میں آ گئے تو اردو کے اسٹائل میں بولے جائیں گے. یہ چیز بھی ایک بیریئر ہے جو عوام میں اور علماء میں فاصلہ کم کرتی ہے. کہتے ہیں یار یہ عجیب ہی, اس کی مثال ایسے ہے, اگر سب کچھ عربی کے الفاظ بالکل عربی کے طریقے سے ہی بولنے ہیں پھر تو پھنس جاؤ گے برے طریقے سے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو آپ نہیں بول پاؤ گے. خوف, خوف کا لفظ ہے نا اردو میں, اصل میں تو عربی سے, عربی میں خوف ہے, خوف تھوڑی ہے. باپ کو مجھے تم سے بہت خوف آ رہا ہے, تو اب اس کو آپ سے خوف آنا شروع ہو جائے گا, یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے. یہ تو بہت سارے الفاظ ہیں ایسے. تو انتظار ہے, ہم اردو میں کیا کہتے ہیں, انتظار کر رہا ہوں, اصل لفظ ہے انتظار, نون پہ اخفا بھی کیا جائے گا, سمجھ میں آ رہی ہے, ناک کے بانس سے آواز نکالی جائے گی. واہ ہے, واہ, انتظار, کافی دیر اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک آپ انتظار کے لفظ کو کمپلیٹ کرو گے. اردو میں بولتے ہیں انتظار, زے سے بولتے ہیں, زے, انتظار لکھا جائے گا وا کی طرح. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بولنا وا نہیں ہے تو پھر لکھا کیوں جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک اصول سمجھ لو, پوری دنیا میں ہر زبان میں لکھنے کے طریقے یہ بھی توقیفی ہوتے ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے اہل زبان لکھتے چلے آ رہے ہیں, اور بولنے کے طریقے بھی کیا ہوتے ہیں, توقیفی, جیسے بولتے چلے آ رہے ہیں. اس میں عقل کا دخل نہیں ہے. یہ انگلش میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہر زبان میں لکھنے کے قواعد الگ ہوتے ہیں, بولنے کے الگ ہوتے ہیں. جیسے لکھا جاتا ہے ہر لفظ ایسے پڑھا